پھر حدیث کے الفاظ آگے بڑھتے ہیں کہ آقا فرماتی فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، اور اللہ نے جب میرے نور کو پیدا کیا تو میرا نور اللہ کی مشیت سے، اس کی مرضی کے مطابق جہاں چاہا وہ سیر کرتا رہا۔ اب یہ کائنات کی کوئی تخلیق ہوئی نہیں ہے، زمین کا وجود نہیں ہے، آسمان کا وجود نہیں ہے، چاند سورج ستارے کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق ہوئی وہ خود نبی کا نور ہے۔ مگر آقا فرما رہے میرا نور سیر کرتا رہا، تو کہاں کرتا رہا؟ یقیناً یہ قرب خاص خداوندی میں نور سیر کرتا رہا، یہ قرب خاص خداوندی میں تھا، اس لیے کہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی جہاں نبی کے نور کو رکھا جائے۔ اور پھر آگے خود حضور واضح فرماتے وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا السَّمَاءٌ، کہا کہ جس وقت میرا نور یہ سیر کرتا تھا تو اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ ہی آسمان تھے، ولا عرض ولا شمس ولا قمر، اور نہ اس وقت زمین کی تخلیق کی گئی، نہ اس وقت سورج تھا، نہ اس وقت چاند تھا، ولا جنیون ولا انسیون، نہ اس وقت جنات تھے نہ انسان تھے، غرض کے کسی شے کی کسی چیز کی تخلیق ہوئی نہیں تھی، رب کی ذات تھی اور رب نے اپنی قدرت کاملہ سے میرے نور کو تخلیق دی۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء، اللہ کے نبی فرماتے پھر رب نے جب ارادہ فرمایا، رب نے ارادہ کیا کہ میں کائنات کی تخلیق کیوں کروں، تو میرے نور کے 4 حصے کیے، میرے نور کو 4 قسموں میں 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فخلق من الاجزاء الاول القلم، اور پہلے حصے سے پروردگار عالم نے قلم کو خلق فرمایا۔ قلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا، جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ لکھ، عرض کیا خالق کائنات کیا لکھو؟ فرمایا جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ۔ تو جو کچھ ہو چکا وہ بھی قلم نے لکھ دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ تو نبی کے نور کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا گیا وہ قلم تھا۔ پھر آگے آقا فرماتے وَمِنَ الثَّانِيِ اللَّحْوَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشِ، اور پھر دوسرے نور کے حصے سے لوح کو پیدا کیا اور تیسرے حصے سے عرش کو بنایا۔ میرے نور کے 4 حصے ہوئے، آقا کہتے پہلے سے قلم بنا، دوسرے سے کیا بنا؟ لوح ہے جس پر ساری چیزیں لکھ دی گئی، حتیٰ کہ قرآن عظیم بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، تقدیریں بھی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی، آپ کی میری سب کی تقدیریں لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہے، جو پیدا ہونے والے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، کب کس کا انتقال ہوگا وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، قیامت کب آئیں گی وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، ساری چیزیں لوح پر لکھ دی گئی ہے۔ آقا فرماتے میرے نور کے 4 حصے ہوئے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش۔ اب ایک نور کا حصہ بچا ہوا ہے، 3 چیزیں بنی، 3 حصوں سے 4 حصے ہوئے تھے، اب ایک بچا۔ پھر آگے فرماتے ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء، اور کہا جو 4تھا حصہ تھا اس کے پھر 4 حصے فرمائے، اس ایک حصے کے جو 4تھا بچ گیا تھا اس کے پھر 4 حصے ہوئے۔ فخلق من الاول حمالۃ العرش، تو اس میں سے ایک حصے سے عرش کو تھامنے والے فرشتے پیدا کیے، عرش کو اٹھانے والے 4 مخصوص خاص اولو العزم فرشتے پیدا کیے۔ وَمِنَ الثَّانِيِ الْكُرْسِيَّ، اور دوسرے نور کے تو حصے سے پھر کرسی کو پیدا کیا، یہ وہی کرسی ہے جس کا ذکر آیت الکرسی کے اندر آیا ہے، اور یہ کتنی بڑی ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ پوری تمہاری دنیا، پوری کائنات جنت کے سامنے ایسے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ یہ ہماری زمین، آسمان، چاند، سورج سب ایک جگہ ہو جائے تو جنت کتنی بڑی ہے؟ جیسے ایک میدان میں انگوٹھی ہو، اور جنت کے مقابلے میں کرسی اتنی بڑی ہے کہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جنت اس کے سامنے ایک انگوٹھی کے برابر دکھتی ہے۔ تو کرسی کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ سب نبی کے نور سے تخلیق ہو رہی ہے، سب نبی کے نور سے پیدا ہو رہے ہیں۔ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِي الْمَلَائِكَةِ، اور پھر دوسرے سے کرسی پیدا کی، اور تیسرے سے کیا پیدا کیا؟ جتنے باقی فرشتے تھے، تمام فرشتوں کی تخلیق پھر نور کے تیسرے حصے سے ہوئی، پھر ایک حصہ بچ گیا تھا، پھر اس حصے کے بھی ٹکڑے کیے گئے۔ ثم قسم
जुज़ राबिआ अर्बअता अज्जा, फिर चौथे हिस्से के अल्लाह के रसूल कहते फिर 4 हिस्से फरमाए। फ़ख़लक़ मिनल अव्वलिस समावात, उनमें से फिर एक हिस्से से आसमान पैदा किया। व मिनस्सानिल अर्दीन, और फिर दूसरे हिस्से से जमीनों को पैदा किया गया। व मिनस्सालिसिल जन्नत वन्नार, और तीसरे हिस्से से फिर जन्नत और दोज़ख को पैदा किया गया। और फिर आगे फरमाते सरकार के चौथे हिस्से से फिर मुख्तलिफ की चीज़ों की तख्लीक होते रही, उससे जिन्नात भी पैदा किए गए, उससे नबातात भी पैदा किए गए, उससे ज़र्रात, पहाड़, लोहे, जितनी भी चीज़ें अशिया सब चौथे हिस्से से हुई, इसमें इंसान भी पैदा किए गए। तो पूरी कायनात की तख्लीक नबी के नूर से हुई। इसलिए आला फरमाते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, पूरी कायनात की जान है तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू सुने। मैंने इब्तिदा में कहा था कि इसको किसने लिखा, इस हदीस को? इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने। कौन सी किताब में? उनकी हदीस की किताब अल मुसन्नफ 12 जिल्दों में आती है। लेकिन आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने जब ये हदीस की किताब लिखी तो सबसे पहला बाब जो उन्होंने कायम किया था, ये इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ कौन है? ये इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है, इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद है, इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद है, बड़े जलील व क़द्र मुहद्दिस है। इनके बारे में अभी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो इन्होंने अल मुसन्नफ जब लिखी तो सबसे पहला बाब कायम किया तख्लीक नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के नूर की तख्लीक का बयान, पहला बाब। और उस वक्त अल मुसन्नफ लिखा जब इमाम बुखारी ने बुखारी को लिखने का तसव्वुर भी नहीं किया था, बल्कि इमाम बुखारी उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। उस वक्त उन्होंने अल मुसन्नफ 12 जिल्दों में लिखा और पहले बाब में 18 हदीसें लिखी उन्होंने। कितनी हदीसें? 18 हदीसें। और इतनी जय्यद सनद के साथ ये हदीसें 18 की 18 आई कि इसकी सनद का इनकार नहीं कर सकते, इस हदीस पर कोई जरा नहीं हो सकती। वजह यह है कि उसकी सनद क्या है? अब्दुर रज़्ज़ाक़ कहते हैं कि मैंने ये हदीस हज़रत मैमर से सुनी। हज़रत मैमर कहते हैं मैंने ये हदीस इब्नुल मुक़ंदिर से सुनी, और इब्नुल मुक़ंदिर कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह इब्न जाबिर से सुना। यानी सहाबी और इनके दरमियान में सिर्फ 2 वास्ते, ताबई, तबे ताबई, सहाबी। अब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो सकात से गिरा हुआ हो, यानी ज़ईफ़ रावी हो। तो वहाबड़ों ने क्या किया, देखा कि साहब ये तो हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ है, हम तो नबी को नूर मानते नहीं। उस वक्त तक हमारा खाना हज़म नहीं होता जब तक हम नबी को अपनी तरह बशर ना कहे। अब ये 18 हदीसें, एक हदीसें हो तो हम कुछ बोले, 2 हो तो कुछ बोले, 3 हो तो कुछ बोले, लिख भी दी तो 18 हदीसें अलग अलग सनदों के साथ, और सब सनदों में सिर्फ 2-2 रावी, 2-2 रावी। और फिर किस पर हम जरा करें? इसमें एक तबे ताबई है, एक ताबई है, और तीसरा जो है वो सहाबी है। ना सहाबी के खिलाफ बोल सकते हैं, ना ताबई ना तबे ताबई। तो करे तो क्या करें? तो वहाबियों ने बड़ी चालाकी की। आज से सिर्फ 60 साल पहले उसके बाद जो अल मुसन्नफ के नुस्खे छापने शुरू किए। सुन्नी तो बेचारे छापते ही नहीं है, सुन्नियों को तो फुर्सत ही नहीं है। जब उन्होंने छापे तो ये पूरा बाब ही उड़ा दिया, 18 हदीसों का बाब गायब कर दिया। अब आज जो अल मुसन्नफ आप मिलती है वो 18 हदीसें उसमें नहीं है। मेरे पास भी एक नया एडिशन है, उसमें 18 तो छोड़िए पूरा बाब ही गायब है। लेकिन बड़ा अल्लाह का फजल करम हुआ कि देखिए चोर कहाँ पकड़ा जाता है। 2 जगह पकड़ा गया। अल मुसन्नफ की सनद से बड़े बड़े अइम्मा ने इस हदीस को लिखा था, बड़े बड़े इमामों ने। तो हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने इनको फटकारा, और जब मिस्र और तुर्की में इस मौजू पर गुफ्तगू हुई, नबी के नूर होने पर मुनाज़रे छिड़े, जब ये किताब पेश की गई तो वहाबियों ने वो नुस्खे लाए जिसमें हदीसें नहीं थी। उन्होंने कहा देखो साहब बरेलियो, तुम जो हदीस ला रहे हो ना अल मुसन्नफ की जो दिखाते हो, ये तो अल मुसन्नफ में मौजूद ही नहीं है। कहा दलील क्या? कहा देखिए ये सऊदिया से छपा है हमारे पास। उन्होंने तो ये बना रखा है कि सऊदिया में से जो भी अंडे में से निकलेगा चूजा ही निकलेगा। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि भाई सऊदिया कोई हमारे लिए मेयार नहीं है, मेयार हमारे लिए कुरान और हदीस है, सऊदिया नहीं है। सऊदिया में तो अबू जहल भी पैदा हुआ था ना, अबू लहब भी पैदा हुआ था, उतबा और शैबा भी अब सऊदिया में पैदा हुए थे। सूरह मुनाफिकून सऊदिया में ही नाजिल हुई थी, सूरह काफिरून भी सऊदिया में नाजिल हुई थी। तो जब नबी के ज़माने में काफिर भी थे, मुनाफिक भी थे, तो आज के ज़माने में नहीं हो सकते। तो ये कौन सा पैमाना है कि सऊदिया में से जो होगा सब सही होगा? ये पैमाना नहीं हो सकता। नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने कहा देखिए हमने सऊदिया से जो छपा है उसमें ये बाब ही नहीं है, तो हमारे उलमा ने मिस्र, बैरूत, तुर्कियों के नुस्खे हासिल किए,
قدیم نسخے. اور اس کے بعد ان کی قسمت ایسی خراب تھی کہ سعودیہ کے ہی ایک بہت بڑے عالم تھے 60-70 سال پرانے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہابی حدیث سے یہ حدیثوں کو گول کر رہے ہیں تو انہوں نے 18 حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. انہی 18 حدیثوں کو ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کا مقدمہ لکھا، اس پہ پورا ایک مضمون تحریر کیا اور ان کو پھٹکار لگائی کہ بدبختو یہ کون سا اسلام ہے کہ جو حدیث تمہارے خلاف جا رہی ہے تم اس کو اپنی کتاب سے نکال دے رہے. اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا المصنف الجزء المفقود، یعنی المصنف کا وہ گم شدہ جز حصہ جو 18 ان حدیثوں پر ہے جو نور ہونے پر دلالت کرتی ہے. اور وہ ساری کی ساری 18 حدیثیں انہوں نے اس کے اندر جمع کر دی. الحمدللہ آج وہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے، دیکھنا ہو تو میرے گھر آئیے گا، میں دکھا دوں گا. تو یہ 18 اور پھر اس کی سند پر گفتگو کی کہ اس کی سند اتنی اعلیٰ اور جید قسم کی ہے کہ اس پہ آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ امام عبدالرزاق وہ ہے کہ جن کا نام ابو بکر بن حمام بن نافع یمن کے رہنے والے ہیں. ان کی ولادت 136 ہجری میں ہوئی. دیکھیے رسول اللہ سے کتنے قریب کا دور ہے. 136 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، 211 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور ان کے استاد جن سے انہوں نے پڑھا اس میں امام اوزاعی، حضرت امام ابو سفیان، حضرت امام مالک سے پڑھا. اور ان کے استاد ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، اور بھی ان کے شاگرد ہیں. لیکن امام احمد ابن حنبل کی ایک ذات اتنی مضبوط ہے کہ بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ان کی فضیلت کے لیے کہ امام احمد ابن حنبل جیسا وقت کا محدث ان کا شاگرد ہے. امام بخاری امام مسلم کے یہ دادا استاد ہے. اور خود امام احمد ابن حنبل ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311 پر، یہ اسماء و رجال جرح و تعدیل کی کتاب ہے، اس پر کہتے ہیں قال الامام احمد ابن صالح المصری، کہتے ہیں کہ امام احمد بن صالح المصری کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قلت لاحمد ابن حنبل، میں نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا، یہ امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہے، کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا رأیت احد احسن حدیثا من عبدالرزاق، کیا آپ نے حدیث کے معاملے میں محدثین کی جماعت میں عبدالرزاق سے بڑا کوئی محدث دیکھا ہے؟ کیا آپ کے استادوں میں ان سے بھی بڑا کوئی استاد گزرا ہے؟ قال لا، امام احمد نے فرمایا نہیں، ان سے بڑا میرا کوئی استاد رہا نہیں اور ان سے بڑا میں نے کوئی محدث دیکھا ہی نہیں. اب جس کی محدثانہ صلاحیتوں پر امام احمد ابن حنبل مسلک کا امام گواہی دے کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا محدث ہی نہیں دیکھا، تو اب کون ہے آج کا شخص جو ان کے اوپر جرا کرے؟ اور پھر یہی نہیں، خود امام بخاری نے ان کی ثقات کو قبول کیا اور اپنی صحیح بخاری میں 90 حدیثیں ان کی سند سے نقل کی. 89 حدیث امام بخاری نے ان سے لی اور امام مسلم نے 290 حدیثیں ان سے نقل کی. اور امام عبدالرزاق اپنے استاد سے حدیث نقل کر رہے ہیں، وہ ہے معمر، ان کا پورا نام ہے معمر ابن راشد الازدی، یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے، جلیل و قدر طبع تابعی ہے. ان کا وصال 154 ہجری میں ہوا. یہ شاگرد ہے حضرت ثابت بنانی کے، اور حضرت ثابت بنانی شاگرد ہے رسول اللہ کے جلیل و قدر صحابی حضرت انس ابن مالک کے. ثابت بنانی کون ہے؟ یہ شاگرد ہے حضرت انس ابن مالک کے، اور حضرت معمر ان کے شاگرد ہے. حضرت قتادہ یہ بھی تابعی ہے، ان کے شاگرد ہے. حضرت زہری یہ بھی تابعی ہے، ان کے استاد ہے. حضرت زید ابن اسلم ان کے شاگرد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معمر سے اپنی صحیح بخاری میں 225 حدیثیں لکھی ہے. امام بخاری کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ بخاری کا روپ ڈالتے ہیں نا، تو پتہ چلا کہ امام بخاری کا صحیح بخاری میں ان کی سندوں سے روایت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارے راوی جب سچے ہیں تو جب بخاری میں سچے ہیں تو یہاں کیسے ضعیف ہو جائیں گے؟ یہاں بھی صحیح مانے جائیں گے، ورنہ پھر بخاری کو بھی ضعیف بولنا پڑے گا. تو صحیح بخاری جو کہتے ہو آپ تو اس کو چھوڑ دیجئے. امام بخاری نے 225 حدیثیں جو ہے حضرت امام معمر سے لی. حضرت امام مسلم نے 300 حدیثیں لی، اور یہ نقل کرتے جلیل و قدر تابعی ابن المقندر سے. ابن المقندر جلیل و قدر تابعی ہے، اور یہ شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس کے، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے جلیل و قدر صحابی عبداللہ ابن عباس. ان کے شاگرد حضرت ابن المقندر. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ان کی استاد ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے استاد ہے. حضرت جابر بن عبداللہ ان کے استاد ہے. حضرت ابو ہریرہ ان کے استاد ہے. اور ان کے شاگرد ہیں حضرت امام زہری، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام ہشام بن عروہ، امام یحییٰ بن سعید، اور 2 نام سن لیجئے.
اور یہ دو نام سے اندازہ لگائیے کہ جن کے شاگرد ایسی شخصیتیں ہو فن حدیث میں ان کا مقام کیا ہوگا. آخری دو نام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں. آپ نے دیکھا کتنی صحیح سند ہے اس کی. اور امام بخاری نے ان سے 30 حدیثیں لی ان کی سند سے، اور امام مسلم نے 122 حدیثیں لی. تو اب اس حدیث کے 18 حدیثوں کو آپ اس سند کی گول بھی اگر کر دیتے ہیں تو تب بھی کام نہیں چلتا. وجہ کیا ہے کہ پھر اسی سند سے جو مصنف کا جو سائن اس کا بڑے بڑے محدثین تک پہنچا، تو ان میں کیسے کیسے لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا. امام عبدالرزاق کا ایک حوالہ سن چکے آپ. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں اسی سند سے یہ حدیث کو لیا. حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں اسی حدیث کو نقل کیا. خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک بھی لکھ رہے ہیں اس حدیث کو. سرکار غوث پاک نے اپنی کتاب سر الاسرار صفحہ نمبر 6 پر اس کو نقل کیا. علامہ عبد الرحمن ابن جوزی نے اپنی کتاب المیلاد النبی صفحہ 39 پر، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 71 پر، ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 140 پر، امام ابن حجر الحیتمی المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 247 پر، امام شہاب الدین خفاجی نے اپنی کتاب نسیم الریاض جلد 2 صفحہ 44 پر، حضرت امام محمد المہدی الفاسی نے المطالع المسرات صفحہ نمبر 210 پر، حضرت علامہ دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخمیس کے اندر جلد 1 صفحہ 20 پر، علامہ زرقانی نے شرح المواہب جلد 1 صفحہ 90 پر، حضرت امام معین الدین کاشفی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے معارج النبوت جلد 1 صفحہ 187 پر، امام اجلونی نے کشف الخفا جلد 1 صفحہ 311 حدیث نمبر 827 پر، امام برہان الدین حلبی نے سیرت الحلبیہ جلد 1 صفحہ 50 پر، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت جلد 1 صفحہ 76 پر، حضرت امام عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے الحدیق الندیہ شرح طریق محمدیہ جلد 2 صفحہ 275 پر، حضرت علامہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرآن تفسیر روح البیان جلد 2 صفحہ 239 پر، حضرت امام علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر قرآن تفسیر روح المعانی جلد 17 صفحہ 105 پر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب التفہیمات الالہیہ صفحہ 15 پر، حضرت علامہ اسماعیل نبہانی اپنی کتاب انوار محمدیہ صفحہ 13 پر، اور خود دیوبندیوں کے بہت بڑے علامہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب صفحہ 13 پر لکھا. میں نے یہاں پر 22 حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، حالانکہ 45 حوالے ہیں، 22 کافی ہے. تو یہ سارے محدثین نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی کی تخلیق سب سے پہلے نور سے ہوئی، اور اس نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی. تو اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے وقت کا امام ایک شعر کہتا ہے تو کتنی کتابوں کی روشنی میں کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ ہے ہمارے امام کی شان کہ جب وہ نبی کی شان میں ایک شعر بھی کہتا ہے تو کتنے حوالوں کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے.